را کا ڈائریکٹر جنرل دھاون اپنے 3 ایڈیشنل ڈائریکٹر اور 4 ایسے سراغ رسانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے بھارت کے آس پاس کے ملکوں میں جاسوسی کے فرائض ہمیشہ کامیابی سے ادا کیے تھے اور ان ملکوں میں اپنے ایجنٹوں اور کرائے کے اعلی کاروں کے ذریعے دہشت گردی اور تخریب کاری کراتے آئے تھے۔ وہ سب را تنظیم کے نہایت کامیاب افسران کہلاتے تھے۔ بعض اوقات ناکامیوں کو بڑی حکمت عملی سے کامیابیوں میں تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ اب ان کے لیے تابانی ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ تابانی کے ذریعے ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کر کے اپنی نگرانی میں اپنے ہی ملک میں شمشیر سنگھ کالیا کا علاج کرا لیں گے، لیکن ان کی توقع کے خلاف تابانی کا من مزاج بدل گیا تھا۔ اس نے کالیا کو اغوا کر کے اس کے علاج میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے آمنہ کو لندن روانہ کر دیا تھا اور دن کے 11 بجے تک یہ توقع تھی کہ تابانی ڈاکٹر آمنہ کے لندن پہنچنے کی تصدیق کرتے ہی کالیا کو ان کے حوالے کر دے گی۔ ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر نے کہا، فی الحال ہم ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن گیند ابھی ہمارے کورٹ میں ہے۔ تابانی اور فرمان بھارت میں کہیں ہیں۔ وہ دونوں بھی لندن جانا چاہیں گے۔ کیا ان کی لندن یاترا میں رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے؟ ایک سراغ رساں نے کہا، اگر کسی طرح بڑی رازداری سے فرمان کو گرفتار کر کے کہیں قید کیا جائے تو ہمیں الزام نہیں دیا جا سکے گا، کیونکہ وہ غیر قانونی طریقے سے ہمارے دیس میں آ کر اور روپوش رہ کر تخریبی کارروائیاں کرتا رہتا تھا۔ اس کی گمشدگی کی ذمہ داری ہم پر نہیں آئے گی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر نے کہا، ہماری اس بات کو دنیا مانے گی، لیکن تابانی اور ان کا سرپرست گاڈ فادر ہاشم وغیرہ سمجھ لیں گے کہ آئندہ کارروائی کے لیے ہم نے فرمان کو یرغمال بنا کر کہیں چھپا دیا ہے۔ وہ لوگ لندن میں پھر کالیا کو نقصان پہنچائیں گے۔ ڈی جی دھاون نے کہا، کالیا کی بیٹی شلپا ہمیں کل سے پریشان کر رہی ہے۔ وہ ہر روز فون کے ذریعے اپنے باپ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ کل رات اس سے بات نہ ہو سکی۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ تابانی اور فرمان نے اس کے باپ کو اغوا کر لیا ہے، لیکن کل تک اسے لندن پہنچایا جائے گا تو وہ فون پر باپ سے رابطہ کر سکے گی۔ اس کے باوجود وہ دھمکی دے رہی ہے کہ کالیا کو تابانی اور فرمان سے نجات دلا کر لندن میں اس کا علاج نہ کرایا گیا تو وہ گھر کی بیدی بن کر راہ کی لنکا ڈھا دے گی۔ یہ بہت برا ہوا کہ ہمارے بہت سے اہم راز کالیا ہم سے چھپا کر اپنے پاس رکھتا رہا۔ ہم نے اس پر شبہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ہماری تنظیم کے بڑے کارنامے انجام دیتا رہا تھا۔ ویسے وہ آج بھی ہمارا وفادار ہے۔ وہ دیکھتا آیا تھا کہ را تنظیم اور اپنے بھارت دیش کی بہتری کے لیے ہم اپنے وفاداروں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ آج اس کی بیٹی شلپا کے پاس ہمارے اہم راز نہ ہوتے تو ہم کالیا کو لندن سے بھارت نہ لاتے، وہیں اسے گولی مار دیتے۔ اس کی بیٹی شلپا ماتم کرتی رہ جاتی، لیکن اب وہ ہمیں ماتم کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ را کے وہ تمام اعلیٰ عہدیدار ایک میز کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ انٹرکام پر ڈی جی دھاون سے کہا گیا، سر شلپا کی کال ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ آپ ایک میٹنگ میں مصروف ہیں، پھر بھی وہ آپ سے گفتگو کرنے پر اصرار کر رہی ہے۔ ڈی جی دھاون نے ناگواری سے کہا، یہ شلپا تو مصیبت بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس نے انٹرکام کو آف کیا، پھر فون کا ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو شلپا بیٹی، میں تمہارا انکل دھاون بول رہا ہوں۔ شلپا نے کہا، آپ اسی وقت تک انکل ہیں جب تک میرے ڈیڈی زندہ ہیں اور پوری توجہ سے ان کا علاج کراتے رہیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ آج 11 بجے تک میرے ڈیڈی کو لندن روانہ کیا جائے گا، پھر آپ کے خصوصی طیارے میں ان سے فون پر گفتگو کی سہولت حاصل ہوگی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ ان کمبختوں نے تھوڑی دیر پہلے فون کے ذریعے بتایا ہے کہ انہوں نے تمہارے ڈیڈی کو راجستھان میں جے پور اور منڈوا ٹاؤن کے درمیان کھیتوں کے بیچ ایک جھونپڑی میں چھپا رکھا تھا۔ دہلی سے ایک ہیلی کاپٹر انہیں لانے گیا ہے۔ یہاں ایئرپورٹ کے پرائیویٹ رن وے پر ان کے لیے ایک خصوصی طیارہ کھڑا ہوا ہے۔ بس 1 گھنٹے کے اندر انہیں لندن روانہ کر دیا جائے گا۔ طیارے کے پرواز کرتے ہی آپ ان سے میری بات کرائیں۔ ہم تمہارے اطمینان کے لیے فوراً ان سے گفتگو کرائیں گے۔ شلپا نے فون بند کر دیا۔ وہ تابانی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن مجھ کو جانی دشمن کی حیثیت سے جانتی تھی۔ اس نے پہلی بار مجھے پھانسنے کے لیے اپنے حسن و شباب کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میں نے اس پر اعتبار کیا تھا، لیکن جلد ہی اس کی چال بازی کا علم ہو گیا اور میں نے اس کی ایک ٹانگ پر گولی مار کر اسے لنگڑی بنا دیا تھا۔
ایشیائی ممالک میں انڈر ورلڈ ڈرگ مافیا کے جتنے گاڈ فادرز شمشیر سنگھ کالیا کے حمایتی اور دوستوں میں سے تھے، وہ سب اس بات پر میرے دشمن بن گئے تھے کہ میں نے کالیا اور شلپا کو زخمی کیا تھا۔ کالیا کے ایک گھٹنے کی ہڈی توڑ دی تھی اور شلپا کی ایک ٹانگ پر گولی مار کر اسے بھی لنگڑی بنا دیا تھا۔ ایشیائی ملکوں کے تمام ڈرگ مافیا کے گاڈ فادرز دونوں باپ بیٹی کو علاج کے لیے اپنے اپنے ملک میں لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے کالیا کے گھٹنے پر کئی فائر کر کے گھٹنے کی ہڈیاں توڑ کر اسے بے ہوش کیا تھا، لیکن شلپا کی ٹانگ پر ایک ہی گولی چلائی تھی، اس لیے وہ ہوش میں تھی۔ اس نے تمام حمایتی گاڈ فادرز سے کہا تھا، میں یہاں لندن میں رہوں گی، میرے علاج میں دشواری نہیں ہوگی، لیکن آپ لوگ میرے ڈیڈی کو انڈیا پہنچا دیں۔ وہاں را کا ڈائریکٹر جنرل اور دوسرے اعلیٰ افسران بڑی توجہ سے میرے ڈیڈی کا علاج کرائیں گے۔ اس طرح کالیا کو انڈیا پہنچا دیا گیا تھا۔ شلپا نے لندن کے ایک ہسپتال میں اپنا علاج کرایا۔ میری چلائی ہوئی گولی اس کے ایک پیر کی پنڈلی کے گوشت کو پھاڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ زخم تکلیف دہ تھا، مگر تشویشناک نہیں تھا۔ وہ مرہم پٹی کرانے کے بعد اپنی ایک خفیہ رہائش گاہ میں آ گئی تھی۔ جب کالیا کو بھارت پہنچایا گیا تو ڈی جی دھاون نے بھارت کے ان تمام ڈاکٹروں سے اس کا معائنہ کرایا، جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے سلسلے میں ماہر سرجن کہلاتے تھے۔ ان سب نے گھٹنے کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا معائنہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ دی کہ ایسی چکنا چور ہونے والی ہڈیوں کو صرف لیڈی سرجن آمنہ جوڑ سکتی ہے، یا پھر کالیا کی وہ ایک ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دی جائے۔ ایسا نہ کیا گیا تو زخم آہستہ آہستہ ناسور بنے گا اور جسم کے اندر زہر پھیلتا جائے گا۔ ڈی جی دھاون نے کالیا سے کہا، تمہارے اور ڈاکٹر آمنہ کے درمیان برسوں پرانی دشمنی ہے، وہ تمہاری ٹانگ کا آپریشن کرنے نہیں آئے گی۔ وہ ایسی کٹر دشمن ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہی تم پر حملہ کرایا۔ فرمان نے اپنی ماں کے حکم کے مطابق ایک گھٹنا توڑ کر تمہیں اپنی ماں کے علاج اور آپریشن کا محتاج بنا دیا ہے۔ کالیا نے کہا، میں اپنی ٹانگ کاٹنے کی اجازت ڈاکٹروں کو ہرگز نہیں دوں گا۔ اس لیڈی سرجن آمنہ کو پاکستان سے اغوا کرا کے یہاں کے بڑے ہسپتال میں لے آئیں، وہ ضرور کامیاب آپریشن کرے گی۔ ڈی جی دھاون نے کہا، وہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کر چکی ہے، اسے اغوا کر کے انڈیا لانے سے ہمارا بھارت دیش ساری دنیا میں بدنام ہو جائے گا۔ بھارت اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق ہم سے کہا جائے گا کہ تمہیں علاج اور آپریشن کے لیے پاکستان بھیج دیا جائے۔ وہاں تمہیں بھیجا جائے گا تو تم ماں بیٹے کے رحم و کرم کے محتاج بن کر رہو گے، شاید تم زندہ واپس نہ آ سکو۔ کالیا نے کہا، میں زندہ نہ رہا تو ان اہم رازوں کا کیا ہوگا؟ وہ سب میری بیٹی شلپا کے پاس محفوظ ہیں۔ اگر جلد سے جلد میرا کامیاب آپریشن نہ کرایا گیا تو شلپا بہت ضدی ہے، انتقامی کارروائی کرے گی۔ راہ والوں کے گلے میں کالیا ایک ہڈی کی طرح پھنس گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کر کے اور بھارت لا کر تمام دنیا میں اپنے دیش کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایسے وقت تابانی نے ڈاکٹر آمنہ کو اپنے مراد کی خاطر اغوا کر کے راہ والوں کی مشکل آسان کر دی تھی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بھارت کو اس اغوا کا الزام دیا گیا، لیکن یہ ثبوت نہیں تھا کہ اغوا کرنے والے ڈاکٹر آمنہ کو بھارت لے گئے ہیں۔ اب یہ اندیشہ تھا کہ پاکستانی سراغ رساں ڈاکٹر آمنہ کا سراغ لگانے کے لیے خاصی تعداد میں آئیں گے، لہٰذا راجستھان کے پشکر ٹاؤن میں بڑی رازداری سے آپریشن کے انتظامات کیے گئے۔ اتنا کچھ کرنے کے دوران میں بازی پلٹ گئی۔ جو تابانی میری امی کو اغوا کر کے لے گئی تھی وہ میری امی کی بیٹی اور میری دیدی بن گئی تھی۔ ہم دونوں اپنی باتیں منوا کر امی کو اور کالیا کو لندن بھیجنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن دشمن کی جوابی کارروائیوں سے بے خبر تھے۔ ایک تو راہ والے کالیا کے کامیاب آپریشن کے بعد بھی ہم ماں بیٹے کی آئندہ دشمنی کو سمجھ سکتے تھے، اور شلپا بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم سانپ ہیں، آئندہ انہیں کسی طرح بھی دشمنی کے زہر سے ہلاک کر سکتے ہیں، لہٰذا جب تک ماں لندن میں رہے تب تک مجھے بیٹے کو بھارت میں کسی قیمت پر روکے رکھیں۔ راہ والوں کے علاوہ شلپا بھی مجھے اور تابانی کو تلاش کر رہی تھی۔ ہماری لا علمی میں راجستھان کے ہر بڑے چھوٹے شہر اور گاؤں کھیڑے میں وہ بڑی رازداری سے ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ ہم اپنی جگہ محتاط تھے۔ راجستھان چھوڑ کر اتر پردیش یعنی یو پی کے ایک چھوٹے شہر میں آ گئے تھے۔ بھارت کے ہر بڑے چھوٹے ایئرپورٹ اور بندرگاہوں پر سراغ رساں اور پولیس والے سادہ لباس میں تھے۔ اس طرح کالیا کے انڈر گراؤنڈ رہنے والے سراغ رساں اور قاتل شلپا کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔
کالیا کے دوسرے حمایتی گاڈ فادرز نے انہیں شلپا کو عارضی طور پر ڈرگ مافیا کی سربراہ مان کر اس کے احکامات کی تعمیل کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ تمام حمایتی گاڈ فادرز کو 14 برس کی عمر سے شلپا کی حاضر دماغی اور چال بازی کو دیکھتے آئے تھے۔ وہ اکثر باپ کے معاملات میں عملی طور پر حصہ لیتی رہتی تھی۔ پچھلی بار اس نے بڑی حکمت عملی سے اپنے باپ کالیا کو لندن پولیس کی حراست سے رہائی دلائی تھی۔ تمام گاڈ فادرز مانتے تھے کہ وہ اپنے باپ کی صحیح جانشین ہے۔ بھارتی راہ اور اسرائیلی موساد والوں نے برٹش حکومت سے سیاسی سمجھوتہ کیا تھا کہ ڈرگ مافیا کا گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا علاج کے لیے لندن میں چند ماہ تک رہے گا، لہٰذا حراست سے فرار ہونے والے کالیا کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اسے ایک بھارتی معزز شہری کی حیثیت سے مہمان مریض تسلیم کر کے علاج کرانے کے بعد بھارت واپس جانے دیا جائے۔ پچھلے 1 برس میں لندن کے 2 سیکرٹ ایجنٹ بھارت میں اور اسرائیل میں گرفتار ہو گئے تھے۔ راہ اور موساد نے برٹش گورنمنٹ سے یہی سمجھوتہ کیا کہ کالیا کے صحت یاب ہونے کے بعد اسے لندن سے بھارت روانہ کیا جائے گا اور لندن کے 3 قیدی سیکرٹ ایجنٹوں کو بھارت اور اسرائیل سے لندن بھیجا جائے گا۔ یہ معاملات بڑی رازداری سے طے ہو گئے تھے۔ ان واقعات سے بہت پہلے جب کالیا انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں میں مصروف رہا کرتا تھا، تب اس نے اپنی بیٹی کی کسی ہم عمر ہندوستانی غریب لڑکی کو اس لیے اپنی بیٹی بنایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی شلپا سے کسی حد تک مشابہت رکھتی تھی، اسی کی طرح ذہین اور تیز و ترار تھی۔ اس کا نام بینا مکرجی تھا۔ کالیا نے اس سے سمجھوتہ کیا کہ وہ سچ مچ بیٹی بن کر رہے گی اور شلپا کی طرح جرائم کی دنیا میں اس کا ساتھ دیتی رہے گی تو اسے کوٹھیاں اور کاریں ملیں گی۔ پہلے اس کا بینک بیلنس لاکھوں روپے کا ہوگا، پھر یہ بینک بیلنس کروڑوں روپے تک بڑھتا جائے گا۔ بینا مکرجی ایک معمولی سے مکان میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بڑی غریبی اور محتاجی سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں بہت دولت مند بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ کالیا نے اس کے تمام خواب پورے کیے اور شلپا سے مشابہت رکھنے والی کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے مکمل طور پر شلپا کی ہم شکل بنا دیا۔ اس کے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو ماں باپ کے ساتھ ایک عالیشان کوٹھی میں پہنچا کر ان کے لیے 50,000 روپے ماہانہ اخراجات کے لیے مقرر کر کے اس سے کہا، اب تم بینا مکرجی نہیں، صرف شلپا ہو۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ اور بھائیوں اور بہنوں سے دور رہو۔ تم جس ملک اور جس شہر میں جایا کرو گی، وہاں تمہارے رہنے سہنے کا شاہانہ انتظام ہوگا۔ ہمارے ماتحت رہنے والے خطرناک مجرم بھی ہر ملک میں تمہیں گاڈ فادر کی بیٹی شلپا سمجھ کر تمہارے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ اگر ہمیں کبھی دھوکہ دینے اور ہم سے غداری کرنے کی کوشش کرو گی تو بری طرح حرام موت ماری جاؤ گی۔ بینا نے کہا، جب مجھے بیٹھے بٹھائے اتنی دولت مل رہی ہے کہ صرف میں جرائم کی دلدل میں رہ کر اپنے ماتا پتا اور بھائی بہنوں کو لاکھ پتی اور کروڑ پتی بناتی رہوں گی تو میں پاگل یا اب نارمل نہیں ہوں کہ تم باپ بیٹی سے کبھی دھوکہ کروں گی۔ یہ تقریباً پچھلے 3 برس پہلے کی بات تھی۔ اس عرصے میں بینا بڑی توجہ اور تندہی سے شلپا کی آواز اور لہجے کی ادائیگی، اس کے چلنے پھرنے کا انداز، اس کی مخصوص قدرتی عادتیں اور سٹائل سیکھتی رہی۔ اب وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے شمشیر سنگھ کالیا کی قدرتی بیٹی ہو۔ شلپا کی ٹانگ کا زخم بھر گیا تھا۔ اب وہ چلتے وقت ایک ذرا لنگڑاتی تھی۔ دور سے اس کے لنگڑانے کا پتہ نہیں چلتا تھا، قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ جو بڑے غرور سے اور ناز و انداز سے چلتی تھی، اب ذرا سی چال بدل گئی ہے۔ وہ بڑی آہستگی سے قدم اٹھا کر دھیرے دھیرے چلتی تھی تاکہ ہلکی سی لنگڑاہٹ کا بھی پتہ نہ چلے۔ وہ میک اپ کے ذریعے اپنے چہرے پر معمولی سی تبدیلی کرنے کے بعد لندن میں ہی تھی۔ اس نے چلنے پھرنے کے موجودہ انداز کو ایک ویڈیو میں پکچرائز کر کے اس کیسٹ کو بھارت میں بینا کے پاس بھیج دیا تھا اور اس سے فون پر کہا تھا، میرے موجودہ چلنے پھرنے کے انداز کی مشق کرو۔ ڈیڈی کو علاج کے لیے لندن لایا جا رہا ہے۔ میں ان کی صحت یابی تک یہیں رہوں گی۔ تمہیں فرمان کی تصویریں دی گئی تھیں، اسے تلاش کر کے اپنے ماتحتوں کے ذریعے کسی طرح گرفتار کر کے خفیہ اڈے میں قید کر دو تاکہ فرمان کے چاہنے والے حمزہ اور راجہ نواز لندن آ کر میرے ڈیڈی کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو ہم فرمان کو ان کی کمزوری بنا دیں گے۔ شلپا احتیاطی تدابیر پر خود بھی عمل کر رہی تھی اور بینا سے بھی عمل کرا رہی تھی۔ بینا بھارت میں رہ کر ڈی جی دھاون سے شلپا بن کر گفتگو کیا کرتی تھی۔
راہ والے فون کال سے سمجھ لیتے تھے کہ کالیا کی بیٹی شلپا بھارت کے کس چھوٹے بڑے شہر میں ہے، اسے گرفتار کر لیا جائے تو ان کے تمام اہم راز اس سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ لیکن فون کال ٹریس کرنے کے بعد راہ کے جاسوس اس علاقے کے مکان میں پہنچتے تھے تو وہ نظر نہیں آتی تھی، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو جاتی تھی۔ جس گھر یا دفتر کے فون سے وہ گفتگو کرتی تھی، وہاں کے لوگ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کے فون سے کسی لڑکی نے فون نہیں کیا ہے۔ وہ ایسی چال بازی سے فون کرتی تھی کہ اسے تلاش کرنے والے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران سے معلومات حاصل کرتے تھے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ایک ماہر افسر نے بتایا کہ امریکہ، روس اور فرانس جیسے بڑے ممالک میں موبائل فون جیسا ایک ایسا الیکٹرانک آلہ ہے جو وہاں کے انٹیلیجنس کے اور دوسرے اہم شعبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس الیکٹرانک آلے کو کسی کے گھر یا دفتر فون نمبر سے منسلک کر لیا جاتا ہے۔ اس گھر یا دفتر سے دور رہ کر بھی ان کے فون نمبر ڈائل کر کے کسی سے بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، اور شلپا بن کر رہنے والی بینا یہی کر رہی تھی۔ اب کالیا لندن جا چکا تھا اور وہ مجھے تلاش کر رہی تھی۔ بھارت کے ہر بڑے شہر میں اس کے 4-6 ماتحت تھے۔ اس نے تمام ماتحتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر سے لے کر راجستھان کے ایسے علاقوں میں رہیں جہاں سے غیر قانونی طور پر سرحدیں پار کی جاتی ہیں۔ وہ بھارت کے ساحلی علاقوں سے بھی پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ تعداد میں 3 ہیں۔ ایک کا نام فرمان ہے، جس کی تصویریں تمام ماتحتوں کو دی جا چکی ہیں۔ دوسرا تابانی ہے، جس کی تصویر راہ والوں کے پاس ضرور ہوگی، لیکن بینا راہ والوں کی لا علمی میں ہمیں تلاش کر رہی تھی۔ ان سے تصویریں اس لیے بھی مانگنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نظروں میں تابانی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ امی کو اور انکل ہاشم کو، حمزہ اور راجہ نواز کو صرف میرے ذریعے جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ ہم میں تیسری پوجا تھی، وہ بھی بینا کے لیے غیر ضروری تھی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو تاکید کی تھی کہ اگر ہم نظر آ جائیں اور ہمارے درمیان خواہ کتنی ہی کاؤنٹر فائرنگ ہو، فرمان کو مرنا نہیں چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ زخمی کیا جائے تاکہ اسے قیدی یا یرغمال بنا کر رکھا جائے۔ میں نے تابانی سے کہا، دیدی، بھارت سے باہر جانے والے راستوں کی نگرانی ہو رہی ہوگی۔ پولیس اور سراغ رسانوں کی طرح شلپا کے آدمی بھی ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود ہمیں کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنا ہوگا۔ وہ بولی، تم پاکستان جانے کے لیے سوچ رہے ہو؟ امی کی حفاظت اور سلامتی کے لیے پہلے لندن جانا چاہیے۔ تم امی کے سلسلے میں بے فکر رہو، وہاں انکل ہاشم پہنچے ہوئے ہیں، ہم بھی وہاں جائیں گے، لیکن پہلے پاکستان جا کر میں اپنے بہنوئی مراد کو کسی طرح جیل سے نکالوں گا۔ دیدی نے خوش ہو کر مجھے دیکھا، میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی طرف جھکا کر میری پیشانی کو چوم لیا، پھر کہا، دلوں کی گہرائیوں سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ خون کے رشتوں سے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں، لیکن تم اپنے مراد بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہو کر کوئی قدم اٹھاؤ گے تو ہمیں ناکامی ہو سکتی ہے۔ کامیابی اس طرح ہو سکتی ہے کہ انکل ہاشم کی طرح ہمارے پاس وفاداروں کی فوج اور وسیع ذرائع ہوں۔ انہوں نے بڑی حکمت عملی سے مجھے ہسپتال سے فرار ہونے کا موقع دیا تھا۔ پوجا نے کہا، اگرچہ گاڈ فادر ہاشم لندن میں ہیں، لیکن فرمان کے ایک فون پر ہمیں پاکستان میں وفاداروں کی فوج، ضرورت کا ہر سامان اور مراد بھائی کو جیل سے نکال لانے کے تمام ذرائع فراہم کر دیے جائیں گے۔ تبانی نے کہا، تم دونوں کی طرح مجھے بھی انکل ہاشم پر پورا اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے پاکستان چلیں گے۔ انکل ہاشم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کے ٹھوس مواقع ہوں گے۔ کسی طرح کی معمولی سی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی تو ہم مراد کو وہاں سے نکال لانے کے لیے سب کچھ کر گزریں گے، ورنہ انکل ہاشم کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ ہم راجستھان سے نکل کر مہاراشٹر پہنچے تھے، پھر ممبئی شہر سے گزرتے ہوئے گوا پہنچ گئے۔ گویا بینا عرف شلپا کی یہ پلاننگ درست تھی کہ ہم کسی ساحلی علاقے سے ہو کر پاکستان جائیں گے۔ فی الوقت ہم اس کی پلاننگ سے بے خبر تھے، اور مصیبتیں ہمیشہ بے خبری میں ہی آیا کرتی ہیں۔ امیر حمزہ کی پریشانیاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ راجہ نواز کو اپنے کندھے پر لاد کر دوڑتا ہوا کوٹھی کے باہر آیا۔ جان محمد دونوں ہاتھوں میں ریوالور اور کلیشن کوف لیے حمزہ سے آگے دوڑ رہا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہاں سے فرار ہونے والی ٹینا کوٹھی کے باہر کہیں چھپ کر فائر کر سکتی ہے، لیکن کھڑکی کے شیشے توڑ کر فرار ہوتے وقت ٹینا کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ حمزہ ایک ٹیکسی میں پچھلی گلی سے آیا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہا تھا۔
اس نے اسی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر راجا کو لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش پڑا تھا۔ حمزہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے بولا، یہاں سے ہولی کراس ہاسپٹل قریب ہے، فوراً چلو۔ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ جان محمد اگلی سیٹ پر تھا۔ حمزہ نے اس سے کہا، کلیشنکوف باہر پھینک دو، ریوالور کو لباس میں چھپا لو ورنہ ہسپتال والے ہمیں دہشت گرد سمجھیں گے۔ اس نے کلیشنکوف کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ہسپتال قریب تھا، وہ 6 یا 7 منٹ میں ہسپتال پہنچ گئے۔ جان محمد ٹیکسی سے نکل کر دوڑتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں جا کر 2 وارڈ بوائز کے ساتھ اسٹریچر لے آیا۔ راجا کو ٹیکسی سے نکال کر اس پر لٹا دیا گیا۔ حمزہ نے ڈرائیور کو اس کی توقع سے زیادہ کرایہ دے کر رخصت کر دیا۔ راجا کو ایمرجنسی وارڈ میں پہنچاتے ہی ایک ڈاکٹر نے اسے اٹینڈ کیا۔ اس کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے بے ہوش ہوا ہے؟ حمزہ نے بات بنائی، یہ اچانک سینے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا، ہم اسے قریبی کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ درد ختم ہو گیا لیکن یہ کہنے لگا کہ بے حد کمزوری محسوس کر رہا ہے، پھر یہ چند سیکنڈ کے بعد ہی بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کلینک کے ڈاکٹر نے کوئی غلط انجیکشن لگایا ہے، ایسے ڈاکٹروں پر کیس کرنا چاہیے۔ حمزہ نے کہا، ہم اس ڈاکٹر کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اسے ہوش میں لا کر اس کلینک والے ڈاکٹر کے خلاف پرچی لکھ دیں، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن تیار کیا، پھر اسے راجا کے بازو پر لگایا۔ اس کے چند سیکنڈ کے بعد ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ہیلو مسٹر، ہاؤ ڈو یو فیل؟ راجا نے جواب نہیں دیا، اسی طرح پلکیں جھپکائے بغیر سامنے دیوار کو تک رہا تھا۔ حمزہ نے آواز دی، راجا خاموش کیوں ہو؟ کیا آپ بھی کمزوری محسوس کر رہے ہو؟ وہ پلکیں نہیں جھپک رہا تھا، ایک ٹک سامنے دیوار پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر اس کی ایک کلائی تھامے نبض کی رفتار دیکھ رہا تھا، پھر اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہا تھا۔ حمزہ نے کہا، راجا میری طرف دیکھو۔ ڈاکٹر نے کہا، او گاڈ، یہ کوما میں ہے۔ حمزہ نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کوما؟ جی ہاں، اس کے کان ہماری آواز نہیں سن رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے، لیکن دماغی کمزوری اسے نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے اور کہاں پڑا ہے۔ اس کا جسم متحرک نہیں ہے، کوما سے نکلنے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر سکیں گے۔ یہ کوما سے کب نکلے گا؟ اس کلینک کے ڈاکٹر نے جو دوا انجیکٹ کی ہے، اس کا اثر ختم ہونے کے بعد یہ نارمل حالت میں آ سکے گا۔ حمزہ اور جان محمد سمجھ رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر نے نہیں، ٹینا نے وہ مضر رساں دوا انجیکٹ کی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، جب تک یہ کوما میں ہے آپ اسے ہسپتال میں رہنے دیں، ہم انجیکشن کے ذریعے اس کے اندر خوراک پہنچاتے رہیں گے۔ حمزہ نے کہا، ہمیں آپ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہمارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ اگر دشمنوں کو معلوم ہوگا کہ میرے دوست کو اس ہسپتال کے ایک کمرے میں رکھا گیا ہے، تو وہ یہاں پہنچ کر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اسے چھپا کر رکھیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ دشمنی اور تخریب کاری کا معاملہ ہے تو ہم اپنے ہسپتال میں دوسرے مریضوں کو خوفزدہ نہیں ہونے دیں گے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ حمزہ نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی۔ اس دوران میں جان محمد نے فون کے ذریعے گاڈ فادر ہاشم کے دست راست امانت شیخ سے رابطہ کیا، اسے راجہ نواز کے حالات بتائے اور کہا، آپ فوراً ایک گاڑی بھیج دیں، ایسے گارڈز کو بھی روانہ کریں جو ہمارا تعاقب کرنے والوں پر نظر رکھیں۔ ہماری تنظیم کے خاص ڈاکٹر کو ہدایات دیں کہ جب تک راجہ صاحب کوما میں رہیں، تب تک ان کے علاوہ ان کے ماتحت ڈاکٹر بھی راجہ صاحب کو دن رات اٹینڈ کرتے رہیں اور انجیکشن وغیرہ کے ذریعے ان کے اندر غذا پہنچاتے رہیں۔ ہسپتال میں تقریباً آدھا گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد ایک ایمبولینس آ گئی۔ راجہ کو اسٹریچر پر لٹا کر گاڑی کے پچھلے حصے میں لٹایا گیا۔ جان محمد گاڑی ڈرائیو کرنے والے کو پہچانتا تھا۔ راستے میں حمزہ نے ہاشم کے دست راست امانت شیخ سے رابطہ کیا۔ امانت شیخ نے کہا، آپ پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اس گاڑی میں آ جائیں۔ اس گاڑی کو دیر تک شہر کے مختلف حصوں میں گھمایا جائے گا تاکہ ہمارے آدمی دور ہی دور سے تعاقب کرنے والے دشمنوں کو تاڑ سکیں۔ اچھی طرح اطمینان ہونے کے بعد آپ کو ایک خفیہ رہائش گاہ میں پہنچایا جائے گا، وہاں ہمارا خاص ڈاکٹر پہلے سے موجود ہوگا۔ ابھی میں گاڈ فادر سے رابطہ کر کے انہیں آپ کے حالات بتا رہا ہوں۔ امانت شیخ نے رابطہ ختم کر دیا۔
حمزہ نے اپنا موبائل فون بند کر کے تشویش بھری نظروں سے اپنے جانثار دوست کو دیکھا۔ راجہ بدستور آنکھیں کھولے ایک لاش کی طرح ساکت پڑا ہوا تھا۔ اس کی پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھیں۔ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا تھا، کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سن رہا تھا، اور دماغ رکھتے ہوئے بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی زندگی کے آثار اتنے ہی تھے کہ نبض چل رہی تھی، دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا، سانسوں کی آمد و رفت اتنی دھیمی تھی جیسے وہ سانسیں اب تب میں اس کا ساتھ چھوڑنے والی ہوں۔ حمزہ اپنے دانتوں پر دانت جمائے ہونٹوں کو سختی سے بھینچے، اپنے اندر سے ابلنے والے غصے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ یہ ایک عام سی تجربے کی بات ہے کہ مصائب ٹوٹ پڑیں یا عداوتیں کی جائیں تو رونے فریاد کرنے سے نہ مصائب کو ٹالا جا سکتا ہے، نہ عداوتوں کے خلاف کوئی دانش مندانہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وہ غصے پر قابو پاتے ہوئے سوچ رہا تھا، اگرچہ گاڈ فادر ہاشم کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود زندگی کے ہر شعبے میں اور جرائم کی دنیا کے ہر گروہ اور تنظیم میں غدار اور دوغلی چال چلنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گاڈ فادر ہاشم کے ماتحتوں میں محمد حسین غدار تھا، جس نے خفیہ ہاتھ کی ایک ایجنسی تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ راجہ سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار ڈرائیو کر رہا ہے اور مسلح گارڈ جان محمد پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ اس نے دشمنوں کو راجہ کی کار کے پلیٹ نمبرز، کلر اور ماڈل بھی بتا دیے تھے۔ اس کے دوگلے پن کے باعث راجہ نواز موت سے تو بچ گیا تھا، لیکن کوما میں رہ کر آدھا مردہ بن گیا تھا۔ ایسی حالت میں کسی وقت بھی اس پر دوبارہ حملہ ہوتا تو وہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، بڑی بے بسی سے چپ چاپ مارا جاتا۔ حمزہ نے طے کیا تھا کہ جب تک وہ کوما سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک اپنے دوست کو ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ راجہ کو ایمبولینس میں لے کر تقریباً 2.5 گھنٹے تک مختلف علاقوں میں گھومتے رہے۔ دریائے راوی کے پار شادرہ سے بھی آگے جاتے وقت فون پر اطلاع دی گئی کہ اب تک تعاقب کرنے والی کوئی گاڑی نظر نہیں آئی ہے، کسی ایک گاڑی نے مسلسل پیچھا نہیں کیا ہے۔ اس حد تک اطمینان ہونے کے بعد وہ ایمبولینس کو ایک چھوٹی سی کوٹھی کے احاطے کے اندر لے گئے۔ راجہ ایک اسٹریچر پر پڑا ہوا تھا، اسی اسٹریچر پر اسے اندر ایک بڑے سے بیڈ روم میں لے گئے۔ وہاں ایک ڈاکٹر، ایک نرس اور گھریلو کام کے لیے ایک ملازم موجود تھا۔ حمزہ نے جان محمد سے کہا، تم کوٹھی کی چھت پر جا کر اس کی منڈیر کے پیچھے چھپ کر چاروں طرف نظر رکھو۔ اگرچہ تعاقب کرنے والے نظر نہیں آئے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ جان محمد چھت پر چلا گیا۔ ڈاکٹر راجہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ نرس نے اس کی ہدایت کے مطابق انجیکشن کے ذریعے پہلی خوراک پہنچائی، پھر آدھے گھنٹے بعد انجیکشن ہی کے ذریعے مختلف دوائیں پہنچاتی رہی۔ حمزہ قریب ہی بیٹھا ہوا ڈاکٹر اور نرس کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ آرام کریں، یہاں ہماری 6 گھنٹے تک ڈیوٹی رہے گی، پھر دوسرا ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ آئے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ حمزہ نے کہا، ڈاکٹر آپ میری بات کا برا نہ مانیں، آپ ہی کے انڈر گراؤنڈ کارکن نے ہمارے خلاف مخبری کی ہے اور میرے دوست کا یہ حال کیا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ہمارے ساتھ دیانتدار ہوں۔ میں آپ لوگوں کے فرض شناس رہنے کی دعا کروں گا، لیکن آپ میں سے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ جب تک یہ کوما سے نہیں نکلے گا اور نارمل نہیں ہوگا، میں اسی کمرے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ ڈاکٹر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر دکھایا۔ کوٹ کے اندر شانے سے لٹکے ہوئے بلٹس، بیلٹ اور ہولسٹر میں ریوالور نظر آیا۔ نرس نے کہا، میں اس دواؤں کے باکس میں سے مسٹر راجہ کو دوائیں دے رہی ہوں اور ان دواؤں کے نچلے حصے میں یہ ٹی ٹی چھپا کر رکھا ہے۔ اس نے ایک ٹی ٹی پستول نکال کر حمزہ کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ ڈاکٹر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر حمزہ کے سامنے آ کر بولا، میں اپنے ریوالور کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ خود اسے نکال لیں۔ نرس نے کہا، ہم انڈر گراؤنڈ والوں کو اسلحہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، ہم سے اسلحہ لینے کے بعد بھی آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی دوا کے ذریعے آپ کے دوست کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، پہلے گاڈ فادر ہاشم کے والد کے دور میں کوئی انڈر گراؤنڈ کام کرنے والا ڈاکٹر نہیں تھا۔ ایک بار ہاشم صاحب کاؤنٹر فائرنگ میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ لیڈی سرجن آمنہ نے ایک خفیہ اڈے میں صرف چند اوزاروں کے ذریعے ہاشم صاحب کے جسم سے 2 گولیاں نکالی تھیں، ان کی جان بچائی تھی۔ تب سے ہاشم صاحب ڈاکٹر آمنہ کو بڑی بہن سمجھ کر ان سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آمنہ کے مشورے کے مطابق ہماری تنظیم نے 6 ڈاکٹر، نرسوں، مریضوں کی خدمت کرنے والے ملازموں کے انتظامات کیے ہیں۔ نرس نے کہا، شاید آپ نہیں جانتے
کہ ڈاکٹر آمنہ نے گاڈ فادر ہاشم کے جرائم کا رخ بدل دیا ہے۔ انہوں نے اس شرط پر ہاشم صاحب کی بہن بن کر رہنا منظور کیا ہے کہ ان کے کسی اقدام سے پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والے مجرموں اور غیر ملکی ایجنٹوں کو تخریب کاری اور دہشت گردی سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمشیر سنگھ کالیا پچھلے 22 برس سے ہاشم صاحب اور ڈاکٹر آمنہ کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم ڈاکٹر کئی ہسپتالوں میں ڈاکٹر آمنہ کے ماتحت رہ کر کام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم گاڈ فادر ہاشم کے لیے کام کرتے رہیں۔ اس طرح ہم مسیحائی کے ذریعے مجرموں کو زندہ رکھ کر ان کے جرائم ختم کریں گے۔ جس طرح ہم مریض کو نہیں، مرض کو ختم کرتے ہیں، اسی طرح جرائم ختم کرنے کے لیے مسیحائی کرتے رہیں گے تو جرائم خود بخود ختم ہوتے رہیں گے۔ حمزہ نے فرش پر پڑے ہوئے ٹی کو اٹھا کر سبحان اللہ کہتے ہوئے اس ہتھیار کو نرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر آمنہ قابل احترام ہیں، ہم بھی ان کے عقیدت مند ہیں۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر کو انہوں نے محب وطن بنا دیا ہے۔ وہ آج بھی انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر اس لیے کہلاتے ہیں کہ پورے ایشیا کے کئی ممالک انڈر گراؤنڈ تنظیموں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ طاقت اور وسیع ذرائع کے مالک بن کر رہتے ہیں۔ دوسری فولادی تنظیموں کو کاٹنے کے لیے وہ بھی فولاد بن کر رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، حمزہ صاحب آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں بھی بدلتے ہوئے سیاسی حالات سے واقفیت رکھتا ہوں۔ ابتدا میں آپ کی سیاسی سرگرمیاں اتنی شدید تھیں کہ نیک بخت اور کاشف اکبر کے علاوہ خفیہ ہاتھ بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی سیاسی چال بازیوں سے آپ کی سرگرمیوں کو کم کرنے اور پھر ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حمزہ نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں۔ پہلے اس نے مجھے انیلا اور نیک بخت کے معاملات میں لندن تک الجھائے رکھا، پھر میرے پاکستان آنے پر میرے جانبازوں کی فوج سے مجھے محروم کر دیا۔ اگر ایسے وقت ہاشم صاحب ساتھ نہ دیتے تو میں اور راجہ تنہا بے یار و مددگار رہتے۔ اب ہماری ہدایات پر ہاشم صاحب کے بے شمار کارکن ہمارے بھی وفادار بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کے باوجود یہاں موجودہ الیکشن میں خفیہ ہاتھ اپنی کسی کٹ پتلی سیاستداں کو کامیاب کرانے کے لیے آپ کو پھر دوسرے معاملات میں الجھا رہا ہے۔ ڈاکٹر آمنہ کا بیٹا فرمان آپ کا ایک فولادی دست راست تھا۔ خفیہ ہاتھ نے راہ کے تعاون سے ایسی چال چلی کہ آپ کا فولادی دست راست فرمان اپنی والدہ کے پیچھے بھارت چلا گیا، اور یہاں کئی دنوں سے وہ ٹینا کو ایک زبردست مہرہ بنا کر الجھاتے ہوئے راجہ نواز کو کوما میں پہنچا کر آپ کو ایک دوست کی نگرانی کا پابند بنا دیا ہے۔ اب آپ دوست کی حفاظت کریں گے یا خفیہ ہاتھ کو توڑنے کا کوئی راستہ نکالیں گے؟ ہاں، اس وقت جب کہ الیکشن سر پر ہے، وہ مجھے اور راجہ کو اس معاملے میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے۔ ہم دن رات جدوجہد کرنے کے باوجود پاکستان کی انتخابی ہسٹری نہیں بدل سکیں گے۔ یہاں پھر خفیہ ہاتھ کی کٹ پتلی حکومت بنے گی۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگا، پھر بولا، یہاں فرمان ہوتا تو کسی دشمن کو راجہ کے قریب پھٹکنے نہ دیتا، اور میں آزادی سے کرپٹ سیاستدانوں کو کچلنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ میں ابھی ہاشم سے کہتا ہوں کہ وہ کسی طرح فرمان کا سراغ لگا کر اسے بھارت سے یہاں بھیج دیں۔ اس نے فون کے ذریعے گاڈ فادر ہاشم سے رابطہ کیا۔ ہاشم نے کہا، تھوڑی دیر پہلے فرمان نے فون پر اپنی امی سے خیریت معلوم کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ بھارت میں اس کو تابانی اور پوجا کو رازداری سے گرفتار کرنے کے لیے کئی اہم مقامات پر ناکہ بندی کی گئی ہے۔ پھر بھی وہ سمندری راستے سے آج رات یا کل کسی وقت وہاں سے نکل آئیں گے۔ پاکستان اس مقصد کے لیے بھی آئیں گے کہ وہاں پہنچ کر مراد کو جیل سے رہائی دلا سکیں۔ میں تو موجودہ الیکشن میں خفیہ ہاتھ کی سیاسی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے فرمان کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ بھی یہاں آ کر مراد کے معاملے میں مصروف ہو جائے گا۔ فرمان تمہاری ہدایات پر عمل کرے گا۔ مراد کو جیل سے رہائی دلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں نے تابانی سے کہا ہے کہ وہ باجی آمنہ کی حفاظت کے لیے لندن آ جائے۔ میں پاکستان جا کر اس کے مراد کو جیل سے نکال لاؤں گا۔ آپ بھی پاکستان آئیں گے تو ہم خفیہ ہاتھ کے مقاصد کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ الیکشن میں صرف چند روز رہ گئے ہیں۔ یہاں لندن میں رہ کر میں نے خفیہ ہاتھ کی بدلتی ہوئی پالیسیوں کو سمجھ لیا ہے۔ وہ ہمارے ملک میں ایک کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کے مکمل انتظامات کر چکا ہے، اور وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ ہم الیکشن میں اس کے خاطر خواہ نتائج کو بدل نہیں سکیں گے۔ فی الحال یہی راستہ رہ گیا ہے کہ آئندہ بھی کوئی کرپٹ حکمران آئے
تو ہم سختی سے اس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اس کی بدعمالیوں کو ظاہر کرتے ہوئے عوامی شعور میں تیزی اور شدت پیدا کرتے رہیں۔ حمزہ نے مایوس ہو کر کہا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آدھی صدی گزر جانے کے بعد بھی عوامی سطح پر ایسا شعور بیدار نہیں ہوا ہے جو عملی طور پر ایک اسلامی دیانتدار حکومت قائم کر سکے۔ آج بھی سندھ کے تمام علاقوں کی اور خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کی بے شمار مسجدوں سے اذان کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نمازی حضرات اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، کیونکہ مسجد میں پانی نہیں ہے، پانی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر جس کا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، اور جو انسان کی اہم ضرورت ہے وہ پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے کسی حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کیا جاتا ہے۔ 50 برسوں سے پینے کا پانی ترسا ترسا کر دیا جاتا ہے، لیکن ملک گیر احتجاج نہیں کیا جاتا، جیسے ہماری قوم کو کربلا میں جینے کی عادت ہو گئی ہو۔ علامہ اقبال کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ وہ مومن کب پیدا ہوں گے جو بے تیغ رہ کر بھی اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ سوچ کر صبر کرو کہ مسلمانوں کا ایمانی جوش و جذبہ صرف نعرے بازی تک رہ گیا ہے۔ ہمارا جہاد جاری رہے گا تو یہ غیرت مند قوم ضرور متحد ہو کر عملی اقدامات کرے گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ حمزہ موبائل فون کو جیب میں رکھ کر راجہ کے قریب آیا۔ وہ بدستور بے حس و حرکت بستر پر پڑا ہوا تھا، کھلی ہوئی آنکھیں بالکل ساکت تھیں۔ اسے ایک زندہ لاش کی طرح پڑا دیکھ کر حمزہ کا دل دکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک سوال ابھرا، اگر پوری قوم کوما میں رہے گی اور زندہ لاش کہلاتی رہے گی تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ کیا ہم اپنے گھر کو گھر کہہ سکیں گے یا زندہ لاشوں کا مقبرہ کہیں گے؟ میں تابانی اور پوجا کے ساتھ گوا پہنچا ہوا تھا۔ راجستھان سے نکل کر ممبئی آئے، مگر وہاں قیام نہیں کیا۔ وہاں کے ایئرپورٹ اور بندرگاہ کی طرف جانے سے گرفتاری کا خطرہ تھا، اگرچہ را کا ڈی جی دھاون فون پر تابانی سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ کالیا کی سلامتی کی خاطر ہم تینوں میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم بھارت سے باہر جس ملک میں جانا چاہیں گے وہ ہماری روانگی کے انتظامات کر دے گا، لیکن تابانی نے جواباً کہا تھا کہ ہم ابھی بھارت سے نہیں جائیں گے، یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہاں کتنے عرصے تک رہنا ہے، جبکہ ہمیں رہنا نہیں تھا۔ ہم جلد سے جلد پاکستان جانا چاہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے لندن میں میری امی کو اور انکل ہاشم کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مجھے بھارت میں قید کر کے رکھیں، اور میرے علاوہ تابانی کو بھی گرفتار کر لیں گے تو وہ اپنے مراد کی رہائی کے لیے تڑپتی رہے گی اور راہ سے غداری کی سزائیں پاتی رہے گی۔ اس نے کہا، میں راہ تنظیم میں ایک عرصے تک رہ کر ان کے حالات کے مطابق بدلتی ہوئی پالیسیوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ وہ مجھے گرفتار کرنے کے بعد ادھر مراد تک خبر پہنچائیں گے کہ یہاں مجھے قیدی بنا کر مجھ پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ وہ میری محبت میں جیل سے فرار ہوگا تو سزائے موت پانے سے پہلے اسے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ گوا پہنچ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ساتھ رہیں گے تو عارضی میک اپ ہونے کے باوجود وہ شبے میں مبتلا ہوں گے کہ دو عورتوں کے ساتھ رہنے والا مرد فرمان ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ہمارے عارضی میک اپ کو واش کر کے ہمارے اصل چہرے دیکھ لیں گے۔ گوا میں کئی ساحلی علاقے تھے۔ پنجم کے ساحلی شہر میں پہنچ کر میں نے کہا، دیدی، باہر سے آنے والوں کے لیے یہ بہترین تفریحی جگہ ہے۔ یہاں غیر ملکی سیاحوں کے علاوہ چھوٹے بڑے سمگلرز بھی ہیں۔ آپ کسی سمگلر سے سودے بازی کر کے یا اسے جبراً ٹریپ کر کے یہاں سے کشتی یا موٹر بوٹ کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے میں پہنچ سکتی ہیں۔ ہم پنجم میں دریائے منڈوی کے ساحل پر دو الگ کاٹیج میں تھے، ایک میں دیدی تھیں اور دوسرے کاٹیج کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا نام بنواری لال اور پوجا کا نام ارچنا لکھوایا تھا۔ اس کے لیے ہم نے پتی پتنی کا رشتہ ظاہر کیا تھا۔ ہم تمام دن ایک دوسرے سے الگ رہ کر اسمگلروں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ یوں تو اسمگلر خود کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جو بڑے اسمگلر شہر اور ساحلی علاقوں کی پولیس کی جھولیاں بھرتے رہتے ہیں، وہ فخر سے وسیع ذرائع کے مالک کے طور پر اپنے سے کمتر مجرموں اور اسمگلروں پر رعب اور دبدبہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ساحلی علاقے میں گھومتے ہوئے دو ایسے اسمگلروں کا پتہ معلوم کر لیا۔ ان میں سے ایک آدھی رات کو موٹر بوٹ میں مال لے کر پاکستان کے قریبی ساحل تک جانے والا تھا اور دوسرے اسمگلر کا سفر منڈوی کے ساحل سے ممبئی تک تھا۔ پاکستانی ساحل کی طرف جانے والے اسمگلر کا نام کاسترو تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گوا میں برسوں سے ایک عالیشان کوٹھی میں رہتا تھا۔
تابانی نے اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا، مسٹر کاسترو، میں آج یہاں سے پاکستان جانا چاہتی ہوں، سودا کرو، مجھے وہاں تک پہنچانے کی کتنی رقم لوگے؟ کاسترو نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی، میرا نام ڈالر ہے۔ بولو، کتنے ڈالر لوگے؟ تمہارا تعلق یہاں کی پولیس سے نہیں ہے، میں یہاں سب کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے تم دلی راجدھانی کی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے آئی ہو، مجھ پر شبہ نہ کرو، اگر میں راجدھانی کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں تو ابھی پولیس، کوسٹ گارڈ اور فوج کو بلا سکتی ہوں، رات کو تمہاری موٹر بوٹ یہاں سے جا نہیں سکے گی۔ تمہارے ساتھ اور کون جائے گا؟ کوئی نہیں، میں سمندری سفر میں تنہا تمہارے رحم و کرم پر رہوں گی، تم اور تمہارے آدمی جب چاہیں گے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکیں گے، اکیلی چلو گی تو لے چلوں گا اور 1000 ڈالر لوں گا۔ سودا طے ہو گیا۔ آدھی رات کو روانگی سے پہلے کاسترو اسمگلنگ کا مال بوٹ میں پہنچا رہا تھا اور اس سے پہلے کوسٹ گارڈ اور شہری پولیس کی جیبیں گرم کرنے میں مصروف تھا۔ میں پوجا کے ساتھ کاسترو کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ وہاں مین گیٹ پر ایک دربان اور کوٹھی کے بیرونی دروازے پر ایک مسلح گارڈ تھا۔ ہم دونوں احاطے کی باؤنڈری وال پھلانگ کر اندر آئے۔ میں نے مسلح گارڈ کو پیچھے سے آ کر دبوچ لیا، پھر ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا کر سختی سے خاموش رہنے کی دھمکی دی۔ اسے کوٹھی کے دوسرے طرف لے جا کر پوچھا، کوٹھی کے اندر کتنے افراد ہیں؟ جھوٹ نہ بولنا، میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا، کوئی دھوکہ ہوا تو پہلے تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے بتایا کہ مسز کاسترو اپنے 13 سال کے ایک بیٹے اور 2 چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں ایک ٹیلی فون ہے اور ایک موبائل فون مسز کاسترو کے پاس ہے۔ تمام معلومات اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد پوجا نے گارڈ کی گن سے بلٹ بیلٹ نکال کر اسے خالی گن دے دی، پھر اس کے ساتھ اندر آئے۔ رات کے 10 بجے مسز کاسترو اپنے بیٹے کے ساتھ ٹی وی کے پروگرام دیکھ رہی تھی۔ 2 چھوٹی لڑکیاں سو رہی تھیں۔ مسز کاسترو نے ہمیں دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہاں سے ایک پیسے کی چیز بھی نہیں لے جائیں گے، تم سب کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جو کہیں وہ کرتی جاؤ۔ مسز کاسترو نے رونے کے انداز میں کہا، میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ اپنے ریکارڈ میں آڈیو کیسٹ لگاؤ، اس میں اپنی اور اپنے بیٹے کی کچھ باتیں ریکارڈ کرو۔ وہ فوراً ہی حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ پوجا دوسرے کمرے میں جا کر دیکھنے لگی۔ اس نے ڈرائنگ روم کے فون تار کاٹ کر ریسیور اپنے پاس رکھ لیا، پھر اس نے بیڈ روم میں آ کر وہاں کے فون کا بھی ریسیور الگ کر کے اپنے پاس رکھا۔ مسز کاسترو اور اس کا بیٹا میری ہدایت کے مطابق کاسترو کو مخاطب کر کے یہ بتانے لگے کہ تابانی کے بخریت پاکستان پہنچنے تک اس کی پوری فیملی کو یرغمال بنا کر رکھا جائے گا۔ میں نے ریکارڈ کی ہوئی کیسٹ پوجا کو دے کر کہا، اسے دیدی کو چپکے سے دے کر آ جاؤ، ہمیں صبح تک یہاں رہنا ہے۔ وہ کیسٹ لے کر تابانی کے پاس آئی۔ وہ اپنا سفری بیگ تیار کر کے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ پوجا نے اسے وہ کیسٹ دے دیا۔ تابانی وہ کیسٹ اور چھوٹا ریکارڈر لے کر کاسترو کے پاس چلی گئی۔ اس کی بوٹ آدھی رات سے پہلے ہی روانہ ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ صبح سے پہلے پاکستان کے ایک بلیک پورٹ تک پہنچ جائے۔ اس نے روانگی سے پہلے 1000 ڈالر تابانی سے لے لیے تھے۔ ساحل سے کئی کلومیٹر دور نکل آنے کے بعد اس نے تابانی سے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، کیا کرتی ہو اور کیوں اتنی رازداری سے پاکستان جا رہی ہو؟ وہ بولی، میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ 2 ملکوں کے درمیان کیسے کیسے مال کی اسمگلنگ کرتے رہتے ہو، میں نے تمہیں منہ مانگی رقم دی ہے، یہ کافی ہے۔ غیر قانونی دھندا کرنے والوں کو قانون کے محافظوں کی طرح سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ کاسترو کے ایک دستے راست نے کہا، زیادہ سمارٹ نہ بنو ورنہ تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ تابانی نے پوچھا، کیوں مسٹر کاسترو، مجھے سمندر میں پھینک دیا جائے گا؟ کاسترو نے کہا، عقل سے کام لو، یہاں سب میرے آدمی ہیں، تم اکیلی ہو، یہ لوگ تمہاری عزت سے کھیل کر تمہیں سمندر میں پھینک سکتے ہیں۔ تابانی نے اپنے سفری بیگ سے چھوٹا کیسٹ ریکارڈر نکال کر کاسترو کو دیتے ہوئے کہا، تمہارے تمام سوالوں کے جوابات اس میں ہیں، اسے آن کرو اور سنو۔ اس نے ریکارڈر لے کر سوچتی ہوئی نظروں سے تابانی کو دیکھا، پھر اسے آن کیا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ ریکارڈر سے اپنی بیوی کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی، کاسترو،
میں تمہاری لیزا بول رہی ہوں۔ اس وقت میں اپنے اور تمہارے تینوں بچوں کے ساتھ گن پوائنٹ پر ہوں۔ واپس آ کر ہمیں زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ سفر کرنے والی اس عورت کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ تم اسے پاکستان کے ساحل پر بخیریت پہنچا دو گے تو وہ تم سے بہت دور جانے اور تمہاری نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد موبائل فون کے ذریعے اپنی خیریت سے آگاہ کرے گی، تو گن پوائنٹ پر رکھنے والے ہمیں بھی یہاں بخیریت چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایک ذرا توقف کے بعد بیٹے کی آواز سنائی دی، ڈیڈی میں آپ کا بیٹا رابن کاسترو بول رہا ہوں۔ ممی نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں، نہیں تو یہ ہمیں گولی مار دیں گے۔ پھر ایک ذرا توقف کے بعد اسے میری آواز سنائی دی، کاسترو تم نے بیوی اور بیٹے کی آواز سن لی، تمہاری دونوں بیٹیاں سو رہی ہیں، میں نے ان معصوم بچیوں کو نہیں جگایا ہے، یہی کافی ہے کہ تمہارا ایک ہی بیٹا میرے رحم و کرم پر ہے۔ میں نے یہ آوازیں احتیاطاً ریکارڈ کی ہیں۔ تمہاری وائف نے بتایا ہے کہ سمندری سفر کے دوران میں موبائل فون کے ذریعے تم سے باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد کوڈ نمبرز بدل جاتے ہیں۔ تم بھی اپنی وائف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو، شاید تمہیں بیوی کی زبان سے تمہاری فیملی کے صحیح حالات معلوم ہو جائیں۔ دیٹس آل۔ کاسترو نے ریکارڈر کو آف کیا، پھر اپنا موبائل فون نکال کر اپنی وائف کے موبائل فون سے رابطہ کرنے لگا۔ پہلے 2 بار ناکامی ہوئی، تیسری بار رابطہ ہوا۔ اس نے پوچھا، ہیلو لیزا، تم خیریت سے ہو؟ جواب ملا، ابھی خیریت سے ہوں۔ اگر تم نے کیسٹ میں ہماری باتیں سنی ہیں تو اس پر عمل۔ فون میں پھر خرابی پیدا ہوئی، بیوی کی آواز رک رک کر آ رہی تھی، سمندر کی تیز ہواؤں کے شور سے بھی مداخلت ہو رہی تھی، لیکن پوری طرح اپنی وائف لیزا سے باتیں نہ ہو سکیں۔ فون بالکل بند ہو گیا تھا۔ ویسے جتنی باتیں ہو چکی تھیں ان سے تصدیق ہو گئی کہ کیسٹ ریکارڈر سے ملنے والی دھمکیاں درست ہیں۔ اس نے تابانی کو کیسٹ ریکارڈر دیتے ہوئے کہا، تم بہت چالاک عورت ہو، پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ آئی ہو، ایسا نہ کرتی تو میری عزت سے کھیلا جاتا اور سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ اب اپنے آدمیوں سے کہو کہ مجھے ہاتھ لگائیں۔ کاسترو نے غرا کر اپنے آدمیوں سے کہا، تم سب اس سے دور رہو، اسے کسی طرح کبھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تابانی نے کہا، تھینک یو کاسترو، یہ دیکھو کہ میں تمہارے جیسے بدماشوں کے درمیان تنہا رہ کر تم سب کو کس طرح شریف اور سادھو بنا کر رکھتی ہوں۔ میں پوجا کے ساتھ صبح تک کاسترو کے بیڈ روم میں رہا۔ کاسترو کی بیوی بھی جاگتی رہی، اس کا بیٹا ماں کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ صبح 7 بجے میں نے اپنے موبائل فون پر دیدی کی آواز سنی، فرمان میں خیریت سے پہنچ گئی ہوں اور ساحل سے بہت دور ہوں، کاسترو اور اس کے آدمیوں کی دسترس سے کئی کلومیٹر دور نکل آئی ہوں، تم اس کی فیملی کو چھوڑ کر اس کوٹھی سے چلے جاؤ، یہاں سے میر پور خاص یا ٹھٹھا وغیرہ جو بھی شہر قریب پڑے گا وہاں میں تمہارا اور پوجا کا انتظار کروں گی۔ میں پوجا کے ساتھ اس کوٹھی سے باہر آ گیا۔ پوجا نے کہا، ہم نے اپنے لیے دوسرا کاٹیج خواہ مخواہ کرائے پر حاصل کیا تھا، ساری رات اسی کوٹھی میں گزر گئی اور اب بھی نیند پوری کرنے کے لیے ہم اس کاٹیج میں نہیں جائیں گے۔ کاسترو یہاں کا بااثر سمگلر ہے، اس کی بیوی لیزا پورے شہر کی پولیس کو ہماری تلاش میں لگا دے گی، یہاں سے ابھی چلو۔ ہم نے کاٹیج سے اپنا سفری بیگ لیا، پھر وہاں سے دور جنوبی ساحلی شہر کولابا کی طرف ایک بس میں بیٹھ کر جانے لگے۔ ہم نے ٹیکسی یا رینٹڈ کار میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ بس کی سیٹ سے ٹیک لگا کر ہم دونوں ایک دوسرے کے سر سے سر ملا کر سو رہے تھے اور سفر کرتے رہے۔ دن کے 11 بجے کولابا پہنچ کر ایک معمولی سے ہوٹل میں کمرہ لیا، وہاں غسل کر کے لباس بدل کر تازہ دم ہو گئے۔ کمرے میں ناشتہ منگوا کر پیٹ پوجا کی۔ میں نے کہا، ہمیں یہاں بھی گھوم پھر کر معلوم کرنا ہوگا کہ یہاں سے کس طرح پاکستان کے کسی ساحلی علاقے میں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ بولی، معلوم کر لیں گے، جلدی کیا ہے، وہاں دیدی ہمارا انتظار کرتی رہیں گی۔ شام کو باہر جائیں گے، یہاں غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں، تمام رات کلب اور شراب خانے کھلے رہتے ہیں، ہمیں آدھی رات تک بہت سی اہم معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت تھک گئی ہو، کیا نیند پوری نہیں ہوئی؟ بس اتنی ہلتی اور ڈگمگاتی جا رہی تھی کہ بار بار آنکھ کھل جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں سر سے سر جوڑے سوئے رہے تھے، میں تو بے خبر سو رہا تھا، تم کیسے مرد ہو، عورت کی قربت سے بے خبر رہتے ہو، کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی؟ اس نے اپنی گوری گوری باہیں میری گردن میں ڈال دیں۔ اس نے سوال کیا تھا،
کیا میری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی؟ اس کے سوال نے میرے خوابیدہ جذبات کو جگا دیا۔ میری سانسوں سے اپنی سانسیں ٹکرانے والی پھر ایک شلپا میری زندگی میں آ گئی تھی۔ تمام عورتیں حسن و شباب اور کشش کے اعتبار سے ایک جیسی ہوتی ہیں، صرف مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی وفاشوار اور کوئی بے وفا ہوتی ہے۔ شلپا نے پہلی بار ایک عورت کی حیثیت سے خود کو متعارف کرایا، عورت کے حسن سے محبت اور اپنی ذات سے نفرت سکھا دی تھی۔ یہ سمجھا دیا تھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور اب پوجا اپنی قربت سے سمجھا رہی تھی کہ مرد وہ ہوتا ہے جو مٹی کو ہاتھ لگا کر سونا بنا دیتا ہے اور سونا سونا کر کے بڑی گہری نیند سلا دیتا ہے۔ میں نے اسے آواز دی، پوجا آنکھیں کھولو، کب تک سوتی رہو گی؟ شام کے 6 بجنے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایک بار بھرپور انگڑائی لی، پھر وہ انگڑائی مجھ پر توڑنے لگی۔ اس وقت ایسا لگتا ہے قیامت ٹوٹ رہی ہو، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ قیامت آئے تو قیامت بن کر اسے شانت کرو۔ ہم رات کے 8 بجے ہوٹل سے باہر آئے۔ دکانیں، ریستوران، کلب اور شراب خانے جاگ رہے تھے۔ وہاں کا لوک رقص اور گیت پیش کرنے والے بھی نشہ آور رنگینیاں پیدا کر رہے تھے۔ ہم اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سمندر کے ساحل پر آئے۔ جگہ جگہ سیاہ مردوں اور جوان عورتوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ ہم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے مچھیروں کی بستی کی طرف آئے۔ مچھلیاں پکڑنے والے رات کو جال اور کشتیاں لے کر سمندر میں جاتے ہیں اور جانے سے پہلے ناچتے گاتے اور دیسی شراب پیتے ہیں۔ بعض ماہی گیر اتنی زیادہ پی لیتے ہیں کہ نشے میں بھارتی سمندری سرحد پار کر کے پاکستان کے ساحلوں تک چلے آتے ہیں۔ پاکستان کے ماہی گیر بھی کچھ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ شراب کے نشے میں غلطی سے بھارت کے ساحلی علاقہ میں آ کر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ الزام دیا جاتا ہے کہ بھارت کے سمندری حصے میں آنے والے ماہی گیر نہیں بلکہ پاکستانی جاسوس ہوتے ہیں۔ ایک جگہ 4 بڑی کشتیاں ریت پر نظر آئیں۔ وہ کشتیاں آدھی رات سے پہلے سمندر میں جانے والی تھیں۔ ایک کشتی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دی، بابو جی ادھر آؤ، چاندنی رات ہے، سمندر میں سیر کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم اس کے قریب آئے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سمندر میں سیر کرانے والی کشتیاں ہیں؟ جی بابو جی، 1 گھنٹے کے 20 روپے لگتے ہیں۔ اگر آپ 2 ہیں تو 40 روپے دینے ہوں گے۔ ہمیں کتنی دور لے جا سکتے ہو؟ کرائے کی فکر نہ کرو، جتنے بھی گھنٹے گزریں، جتنی بھی رقم بنے، اس سے زیادہ ہی دوں گا، مگر ہم بہت دور تک جانا چاہتے ہیں۔ صاحب بولو نا، بابو جی پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی سمجھ لو۔ کیا چلو گے؟ چاروں طرف بندوق ہی بندوق نہ ہوتی تو لے چلتا۔ آپ ان سسوری بندوقوں کو ہٹا دیں، پھر گیت گاتے چلیں گے، ہیا ہو زور لگا کے بھیا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ ان 4 کشتیوں کے پیچھے سے ابھرنے والوں کے ہاتھوں میں رائفلیں، ریوالور اور کلاشنکوف تھیں۔ پوجا نے پریشان ہو کر دیکھا۔ ہمیں گھیرنے والے ریت پر رینگتے ہوئے پیچھے سے بھی آئے تھے۔ ریت کے باعث ہمیں ان کی آہٹ بھی نہیں ملی تھی۔ کشتی پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، بابو جی کہاں سمندر میں ڈوبنے جائیں گے؟ ہمارے مہمان بن کے چلو، موج کرو گے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی ہتھیار ہیں، مگر ذرا بدھی سے کام لینا، ہلو گے تو چاروں طرف سے گولیوں کی برسات ہونے لگے گی۔ ایک رائفل بردار میرے پاس آیا۔ لباس کی تلاشی لے کر اس نے میرا ریوالور لے لیا۔ دوسرا شخص پوجا کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ وہ فوراً میرے پیچھے آ کر بولی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے پاس ٹی ٹی ہے، میں خود اپنے لباس سے نکال کر دے رہی ہوں۔ ہم کیا جانے تمہارے پاس ایک ہی ٹی ٹی ہے، دوسرا ہتھیار بھی ہو سکتا ہے، ہم تمہارے کپڑے کے اندر ضرور دیکھیں گے۔ میں نے کہا، بغیرتی کی باتیں نہ کرو، ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں، خود کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایک پرائی عورت کے لباس کی تلاشی لینا چاہتے ہو۔ بھائی تم نے تلاشی دے دی، اس کو بھی تلاشی دینے دو، نہیں تو اس کو گولی مار دیں گے۔ دوسرے نے کہا، مار دو گولی۔ شلپا رانی نے کہا تھا، صرف فرمان کو لاؤ، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوجا کے سامنے ڈھال بن کر کہا، اس پر گولی نہ چلانا ورنہ میں مرتے مرتے بھی تم سب کو مار ڈالوں گا۔ تمہاری باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ شلپا یہ دشمنی کر رہی ہے۔ مجھے موبائل فون کے ذریعے اس سے بات کراؤ۔ تو پھر بات کرو، ہم تمہاری لیلا کو تھوڑی دیر زندہ رہنے دیں گے۔ میں نے موبائل نکال کر شلپا کا نمبر پوچھا، پھر وہ نمبر پنچ کیے۔
رابطہ ہونے پر اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، میں فرمان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے شلپا کا کہکہا سنائی دیا، پھر وہ بولی، تم نے میری ایک ٹانگ پر گولی ماری تھی، وہ زخم بھر چکا ہے، لیکن میرے اندر کا زخم تب بھرے گا جب میں تمہیں زندہ رکھ کر روز زخم دیتی رہوں گی اور ان زخموں پر نمک چھڑکتی رہوں گی۔ تم چیختے چلاتے رہو گے، اپنے لیے موت مانگتے رہو گے، اور میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کیوں بھول رہی ہو کہ تمہارا باپ میری امی کے زیر علاج ہے؟ مجھ سے انتقام لوگی تو تمہارے باپ کا کیا انجام ہوگا؟ جب تمہاری ماں اور گاڈ فادر ہاشم وغیرہ کو معلوم ہوگا کہ میں نے تمہیں قید کیا ہے اور انتقام لے رہی ہوں، تب میرے ڈیڈی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں نے تمہیں قیدی بنا کر رکھا ہے۔ تمہاری گمشدگی کا الزام بھارتی حکومت پر یا راہ والوں پر آئے گا۔ تمہاری ماں اور ہاشم اس وقت تک میرے ڈیڈی سے دشمنی نہیں کریں گے جب تک تم انہیں نظر نہیں آؤ گے، اور روز روز زخم کھاتے کھاتے مر جاؤ گے۔ تب تک میں اپنے ذرائع سے اپنے کئی حمایتی گاڈ فادرز کی مدد سے ڈیڈی کو ہاشم کے چنگل سے نکال کر اپنے خفیہ اڈے پر لے آؤں گی۔ تم جو کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن پوجا کو ہلاک نہ کرو، اسے جانے دو، اس سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ شلپا نے کہا، اسے زندہ چھوڑ دوں تاکہ یہ تمہاری ماں اور ہاشم کو بتا دے کہ تم میری قید میں ہو۔ اسے تو مر جانا ہے، اور ابھی مرنا ہے۔ تمہیں تو میرے قدموں میں آنا ہے، اور ابھی آنا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی پر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس موبائل فون کی آواز سنائی دی۔ اس نے فون آن کر کے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے شلپا نے کہا، وقت ضائع نہ کرو، وہاں را کے جاسوس پہنچ سکتے ہیں۔ پوجا کو ختم کرو اور فرمان کو لے آؤ۔ میں ابھی آپ کی آگیا کا پالن کر رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے اپنے تمام مسلح افراد کو دیکھا، پھر کہا، ہمری شلپا رانی کا حکم ہے، اس چھوکریا کو ختم کر دو، مار دو گولی۔ میں نہیں کہہ کر پوجا کو چھپانے کے لیے اس سے لپٹ گیا۔ وہ بولا، خبردار، حکم ہے کہ فرمان کو کوئی گولی نہ مارے۔ دشمن چاروں طرف تھے اور میں پوجا کے آگے ڈال بن کر اسے بازوؤں میں چھپا رہا تھا۔ ایک گولی چلی تو پوجا کے حلق سے چیخ نکلی، پھر دوسری گولی چلی۔ دونوں گولیاں اس بیچاری کی پشت پر لگی تھیں۔ ایسے وقت نہ تو عقل کام آتی ہے اور نہ کسی طرح بھی اپنی جان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ میں اسے گولیوں سے بچانے کے لیے پشت کی طرف آیا تو آگے سے چلنے والی گولیاں اس کے سینے اور پیٹ میں پیوست ہونے لگیں۔ وہ بے جان ہو کر گرنے لگی۔ میں نے اسے سنبھال کر ریت پر لٹایا۔ میرے اندر غصے کا آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ میں کشتی پر بیٹھے ہوئے شخص پر چھلانگ لگا کر اسے گرفت میں لے کر نیچے ریت پر آ کر گرا۔ اس کی گردن دبوچنے سے پہلے ہی وہ چیخ کر بولا، اس کو گولی نہ مارنا۔ وہ آگے نہ بول سکا۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی، پھر اسے مارنا چاہتا تھا۔ پیچھے سے کئی مسلح افراد کلاشنکوف اور رائفلوں کے بٹ سے میرے سر پر اور جسم کے دوسرے حصوں پر ضربیں لگانے لگے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو بے ہوش ہو جاتا یا مر جاتا۔ میں اٹھ کر ان پر خالی ہاتھوں سے حملے کرنے لگا۔ وہ بھی مار کھا رہے تھے، میں بھی لہو لہان ہو رہا تھا۔ میرے خالی ہاتھوں اور لاتوں کے حملے ان کے لیے ایسے زبردست تھے کہ وہ بھی لہو لہان ہو کر گرتے جا رہے تھے اور سنبھلتے جا رہے تھے۔ آخر ایک بڑا اور مضبوط جال مجھ پر پھینکا گیا۔ میں اس میں الجھ کر رہ گیا۔ جدھر سے جال اٹھا کر نکلنا چاہتا تھا، ادھر سے کئی افراد حملہ کرتے تھے۔ رائفلوں کے دستے کی ضربیں معمولی نہیں ہوتیں۔ ایک یا دو ہی حملوں میں مار کھانے والا چکرا کر گر پڑتا ہے۔ پتہ نہیں مجھ پر کتنے حملے ہو چکے تھے۔ سر سے بہنے والا خون آنکھوں میں بھر گیا تھا۔ میں دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھ پر حملہ کرنے والے تھک کر ہانپ ہانپ کر گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ آدمی ہے یا گینڈا، سالہ فولاد ہے، نہ مرتا ہے نہ گرتا ہے۔ آخر میں انسان ہوں۔ بے دم سا ہو کر گر پڑا۔ بے ہوشی طاری ہونے تک میں نے پوجا کے بے جان جسم کو محسوس کیا۔ میں اس پر گرا ہوا تھا۔ وہ بے جان سہی، مجھے اس پر سے اپنا بوجھ ہٹانا چاہیے تھا، لیکن مجھ میں ہلنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ یہ ہوش بھی نہ رہا کہ جہاں تھا وہیں پڑا رہ گیا ہوں یا نامعلوم کس عالم نامعلوم میں پہنچا ہوا ہوں۔ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، پھر دوسرا دن بھی گزرنے لگا۔ وہ کوما میں پڑا رہا۔ وہ آدھا مر چکا تھا، لیکن اس کی میت نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ وہ زندہ بھی تھا، لیکن یوں جینے کو زندگی گزارنا نہیں کہتے۔
ٹینا اس پر ایسا حملہ کر کے فرار ہوئی تھی کہ وہ گھر کا رہا تھا نہ گھاٹ کا۔ اپنے جان سے زیادہ عزیز دوست حمزہ کو بھی اپنی موت کا یقین دلا رہا تھا، نہ زندہ رہنے کی امید دلا رہا تھا۔ حمزہ اپنے غصے اور بے چینی پر قابو پاتا آ رہا تھا، لیکن قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ وہ انتقامی کارروائی کے طور پر کوئی ایسا بڑا قدم اٹھانا چاہتا تھا کہ خفیہ ہاتھ کے ہاتھوں کے بھی طوطے اڑ جاتے، لیکن بڑی مجبوری تھی۔ وہ راجا کو تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، اور جوابی کارروائی کے لیے لازمی تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتا رہتا۔ راجا کو اٹینڈ کرنے والے تمام ڈاکٹرز یقین دلا رہے تھے، بار بار تسلیاں دے رہے تھے کہ اللہ نے چاہا تو وہ کوما سے نکل آئے گا۔ انجیکشن کے ذریعے اسے بڑی مؤثر دوائیں دی جا رہی تھیں۔ حمزہ نے موبائل فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری سے کہا، تمہارا صاحب جب جیت کے نشے میں ہوتا ہے تو اپنے مخالفین سے باتیں نہیں کرتا۔ اس سے کہو میں اس کا نشہ اتارنے والی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ بات نہ کرنا چاہے تو اس سے کہہ دینا کہ میرے وطن سے اپنے سفارت خانے کے ایک ایک کتے کو 12 گھنٹے کے اندر واپس بلا لے، ورنہ یہاں سے سب کے تابوت جائیں گے۔ سیکرٹری نے کہا، آپ ہولڈ کریں، میں سر کو آپ کا پیغام دے رہا ہوں۔ حمزہ نے انتظار کیا، پھر خفیہ ہاتھ کی آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر حمزہ، سیکرٹری نے تمہارا بارود بھرا پیغام دیا ہے۔ تم نے دھمکی دی تھی کہ میں نے تم سے بات نہ کی تو میرے سفارت خانے میں جتنے افراد ہیں تم ان سب کے تابوت وہاں سے بھیجو گے۔ میں مانتا ہوں تم جو کہتے ہو وہ کر گزرتے ہو، اس لیے فوراً تم سے بات کر رہا ہوں۔ کیا اب بھی میرے سفارت خانے کے افراد کو نقصان پہنچاؤ گے؟ نہیں، تم بات کر رہے ہو اس لیے دھمکی واپس لیتا ہوں۔ مجھے تمہارے سفارت خانے کے عملے سے دشمنی نہیں ہے۔ کیا مجھ سے دشمنی ہے؟ ایسی دشمنی ہے جیسے موت کو زندگی سے ہوتی ہے۔ میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں، اپنی خفیہ رہائش گاہ بدل ڈالو۔ جس دن راجا کوما سے باہر نکلے گا، میں اس کے دوسرے دن تمہاری موت بن کر پہنچ جاؤں گا۔ میرا بھی یہ کمال دیکھو کہ میں کس طرح تمہارے خفیہ اڈے کا سراغ صرف چند گھنٹوں میں لگاؤں گا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں تم سے دشمنی کے باوجود تمہاری صلاحیتوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جاں بازوں کی فوج سے اور مختلف اہم ذرائع سے محروم کیا تھا۔ تم نے چند گھنٹوں میں پہلے سے زیادہ جاں بازوں کی فوج اور اہم ذرائع پیدا کر لیے۔ یہ تمہاری مردانگی ہے کہ تم نے میرے خفیہ اڈے تک پہنچنے کی پیشگی اطلاع دے دی۔ میں ضرور اپنی رہائش گاہ بدل دوں گا۔ ویسے میری ایک بات پر ٹھنڈے دماغ سے غور کرو، اپنے اصولوں میں ذرا سی لچک پیدا کر کے مجھ سے دوستی کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ موجودہ زر خرید سیاستدانوں کو ٹھوکریں مار کر تمہارے ملک کو خوشحال بنا دوں گا۔ تم جس دن قومی خزانے لوٹنے والے قرض نہ دہندگان سے تمام رقم وصول کر کے پاکستان کو ورلڈ بینک کی محتاجی سے نجات دلاؤ گے اور خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے تخریب کاری اور دہشت گردی ختم کراؤ گے، اس دن سب سے پہلے میں تم سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا۔ تم نے 2 اہم معاملات پیش کیے ہیں، ان معاملات پر تفصیلی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ سیاسی مذاکرات عوام کو بہلانے اور دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تم ابھی تنہا ہو، آئینے کے سامنے بیٹھو گے تو 1 سے 2 ہو جاؤ گے۔ اس دوسرے سے مذاکرات کر کے میرے وطن کو خوشحال بنانے کا دعویٰ پورا کرو، پھر ہمارے درمیان کبھی دشمنی نہیں ہوگی۔ ادھر سے فون بند کر دیا گیا۔ حمزہ نے اپنے فون کو طنزیہ انداز میں ایسے دیکھا جیسے خفیہ ہاتھ کو جھنجھلاتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ فون بند کر کے کھڑکی کے پاس آیا۔ کوٹھی کے باہر دائیں بائیں اور سامنے 4 آدمی ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ وہ سب اپنے ہی جاں باز تھے۔ انہوں نے اپنے لباسوں کے اندر اسلحہ چھپا رکھا تھا۔ اس نے جان محمد کو بلا کر کہا، مجھے سامنے اپنے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، کیا تم کوٹھی کے پیچھے اپنے جاں بازوں کو دیکھتے رہتے ہو؟ جی ہاں، میں کوٹھی کے اندر ہر طرف جاتا ہوں اور ہر کھڑکی کے باہر اپنے لوگوں کو پہچانتا رہتا ہوں۔ جان محمد کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے کہا، یہ آپ کے لیے ہے، ہم دونوں کے لیے ہے۔ ہم یہاں ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ کھاتے ہیں۔ تم کھانا شروع کرو، میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، بعد میں کھا لوں گا۔ جب تک میں باتھ روم میں رہوں تم اسی کمرے میں رہو گے۔ اس نے جاتے ہوئے پریشانی سے راجا کو دیکھا۔ دوڑنے والے، شکار پر جھپٹنے والے اور ہر دم ایکشن میں رہنے والے شیر کو بے حس و حرکت دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا۔ یہی امید رہتی تھی کہ وہ کسی وقت بھی کوما سے نکل آئے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر باتھ روم میں جا کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک شیطان کو چیلنج بھی کیا تھا اور دوستی کی پیشکش کو ٹھکرایا بھی نہیں تھا،
لیکن دوستی کرنے کے لیے صرف 2 شرائط پیش کی تھیں۔ وہ شرائط ایسی تھیں کہ جنہیں پورا کرنے کے بعد پاکستان میں شیطان کی شیطانیت کمزور پڑ جاتی، اور یہ اسے منظور نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان اپنی چال بازیوں سے باز آ جائے تو پھر دنیا میں جرائم اور گناہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، جبکہ برائیاں قیامت تک ختم نہیں ہوتیں۔ ہاں، کچھ کم ضرور ہو جاتی ہیں۔ وہ 15 یا 20 منٹ کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آیا تو اس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانے والا جان محمد فرش پر بے جان پڑا ہوا تھا۔ اس کی باچھوں سے لہو کی دھار بہہ رہی تھی، اس کی پشت سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کسی نے کھلے ہوئے دروازے کے باہر سے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے اسے گولی ماری تھی۔ اس نے سر گھما کر بستر کی طرف دیکھا تو دماغ کو دوسرا جھٹکا لگا۔ راجہ نواز بستر پر نہیں تھا۔ وہ کوما میں رہنے والا خود ذرا سا ہل نہیں سکتا تھا۔ یقیناً کچھ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ وہ دوڑتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ باہر اس کے 3 جانباز زمین پر پڑے ہوئے تھے، جیسے سو رہے ہوں۔ وہ فرض کی ادائیگی کے دوران میں سو نہیں سکتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی، وہ بھی مر چکے تھے۔ حمزہ ایک ہاتھ میں اپنا ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں جان محمد کا ٹیٹی لے کر دوڑتا ہوا محتاط انداز میں کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف آیا۔ وہاں دروازے کو کھول کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے دوڑتے ہوئے احاطے کی دیوار کے دوسری طرف دیکھا، وہاں بھی 2 جانباز زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ بڑے منظم طور پر حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ کرنے والوں نے اپنے ہتھیاروں میں سائلنسر لگا کر فائرنگ کی آواز کے بغیر تمام جانبازوں کو گولیوں سے ہلاک کیا تھا۔ حمزہ کو ایک بھی فائر کی آواز سنائی نہیں دی تھی، اور وہ حملہ کرنے والے راجہ کو اسٹریچر پر ڈال کر کہیں لے گئے تھے۔ وہ گلی میں دوڑتا ہوا مین روڈ پر آیا۔ وہاں ایک موچی بیٹھا ہوا ایک جوتے میں کیلیں ٹھوک رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں سے کوئی ایمبولینس یا کوئی بڑی سی گاڑی گزر کر گئی ہے؟ ہاں جی، تھوڑی دیر پہلے ایک ایمبولینس یہاں سے گئی ہے۔ کدھر گئی ہے؟ وہ ایک انگلی سے قذافی اسٹیڈیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر گئی ہے۔ حمزہ وہاں کھڑا گزرنے والی گاڑیوں کو بے چینی سے دیکھنے لگا۔ پھر ایک خالی ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ٹیکسی کو روک کر اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، قذافی اسٹیڈیم چلو۔ ٹیکسی ادھر چل پڑی۔ حمزہ کے بار بار اصرار پر ڈرائیور رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ اسٹیڈیم پہنچ کر اس راستے سے گزرنے کے دوران میں کوئی ایمبولینس نظر نہیں آئی۔ آگے مین روڈ پر مڑنا تھا۔ اسی موڑ پر ایک ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہاں نہ کوئی مکان تھا اور نہ ہسپتال۔ ایسی جگہ اس ایمبولینس کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑا گیا ہوگا۔ حمزہ نے کہا، رفتار کم کر دو، اس ایمبولینس کے قریب سے دھیرے دھیرے چلو۔ ڈرائیور نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس ایمبولینس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا، اس کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر نہ کوئی مریض تھا اور نہ مریض کو لے جانے والے تھے۔ ایمبولینس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بھی کوئی نہیں تھا۔ حمزہ نے سوچا، اسی ایمبولینس میں راجہ کو لایا گیا ہے، یہاں اسے روک کر گاڑی تبدیل کی گئی ہے۔ وہ لوگ راجہ کو کسی دوسری گاڑی میں لے گئے ہیں، لیکن کس گاڑی میں لے گئے ہیں اور کہاں لے گئے ہیں؟ اس نے ڈرائیور کو ٹیکسی روکنے کے لیے کہا۔ دروازہ کھول کر باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ دشمن ماڈل ٹاؤن اور کوٹ لکھپت کے راستے پر جا سکتے تھے، اور دائیں طرف یونیورسٹی کیمپس کے راستے سے گزر کر ملتان روڈ پہنچ کر آگے کسی ویرانے میں راجہ کو لے جا سکتے تھے۔ اس نے پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر کہا، ملتان روڈ چلو۔ ہمیشہ ایکشن میں رہنے والا راجہ ایکشن سے محروم تھا۔ اس کا نام سن کر دشمن سمجھ لیتے تھے کہ وہ صرف طاقت سے ہی نہیں، اپنی چال بازیوں سے بھی دشمن کو مات دے دے گا۔ ٹینا نے ایجنسی کے خاص ماتحتوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ راجہ کو اس کوٹھی سے نکال کر لاتے وقت کامیاب ہو جانے کی خوش فہمی میں کبھی نہ رہنا۔ راجہ اور حمزہ اکثر مخالفین کی کامیابیوں کو اچانک ناکامیوں میں بدل دیتے ہیں۔ راجہ کو بڑی کامیابی سے لے جانے والے موبائل فون کے ذریعے ٹینا کو بتا رہے تھے، میڈم، ہم نے ان کے تمام جانثاروں کو سائلنسر لگے ہوئے ہتھیاروں سے مار ڈالا ہے اور راجہ کو آپ کے پاس لا رہے ہیں۔ ٹینا نے پوچھا، اتنی آسانی سے کیسے لا رہے ہو؟ کیا وہاں وہ خطرناک درندہ حمزہ نہیں تھا؟ وہ موجود تھا۔ ہم نے باتھ روم کے دروازے کو ہولے سے کھولنے کی کوشش کی، پتہ چلا کہ وہ اندر سے بند ہے۔ ہم نے سوچا باتھ روم کے اندر بھی اس کے پاس ہتھیار ہو سکتا ہے، اس سے ٹکرانا مناسب نہیں ہے، لہٰذا ہم بڑی خاموشی سے راجہ کو وہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ تم نے حمزہ سے نہ ٹکرا کر دانش مندی کی ہے،
वैसे उसके बाथरूम के अंदर बंद रहने में कोई चाल हो सकती है। क्या तुमने राजा के चेहरे को चेक किया है? वो राजा की डिमी हो सकता है। किसी दूसरे का मास्क राजा को पहनाकर धोखा दिया जा सकता है। मैडम, हम इसके चेहरे को अच्छी तरह चेक कर चुके हैं। इसके चेहरे पर मास्क नहीं है। हम असली राजा नवाज को ला रहे हैं। ठीक है, खुफिया अड्डे पर ले आओ। मैं वहाँ से दूर रहूँगी और खुफिया अड्डे की निगरानी करती रहूँगी। ये लोग बहुत चालाक हैं। ये हमज़ा की साजिश हो सकती है कि राजा को मेरे अड्डे पर पहुँचाया जाए और वो ताक़ुब करता हुआ यहाँ पहुँच जाए। मैं मुतमईन होने के बाद यहाँ आऊँगी। राब्ता ख़त्म हो गया। राजा को ले जाने वाली टीम के लीडर ने अपने साथियों से कहा, पीछे तवज्जो से देखते रहो। हमज़ा हमारे ताक़ुब में आ सकता है। मैडम ने बहुत मोहतात रहने की ताकीद की है। राजा को पिछली सीट पर लेटाया गया था। शेर को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो फिर वो पहले की तरह ख़तरनाक नहीं रहता। वो ऐसा मजबूर हो जाता है कि किसी पर जानलेवा हमला नहीं कर पाता। राजा जैसा ख़तरनाक मुजाहिद कौमा के पिंजरे में कैद था। इतना मजबूर था कि अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता था। अपनी साकत आँखों की पुतलियों को भी इधर उधर करके दाएं बाएं देखने के ज़ाविये बदल नहीं सकता था। वो एक शेर को चूहा बना कर ले जा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।